شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ یزید بن محلب، اس کے والد محلب بن ابی صفرہ بھی خراسان کے گورنر اور والی رہے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن محلب خراسان کے گورنر اور والی بنے۔ جب یہ یزید بن محلب خراسان کا والی بنا تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مختلف عہدے کن کن لوگوں کو تقسیم کیے جائیں، دیے جائیں۔ تو اس نے لوگوں سے تفصیلات طلب کی اور کہا کہ مجھے کوئی بڑا ذمہ دار اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا اور اس کے بارے میں معلومات رکھنے والا آدمی بتاؤ۔ ایک آدمی نے ان کو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جب ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو یزید بن محلب کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید بن محلب کہتا ہے فلما رأیتہ رجلا فائقا، تو میں نے اسے بڑا ہی اچھا اور معتبر آدمی پایا، اور جب میں نے ان سے بات چیت کی تو ان کے باطن کو ظاہر سے بہتر پایا، بڑے نفیس اور ڈیسنٹ آدمی معلوم ہوئے مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حکم دیا کہ تم فلاں ذمہ داری کو اختیار کرو اور وہاں پہ جا کر کے کام کرو۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ معذرت پیش کرنے لگے کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اس ذمہ داری پہ تعینات نہ کریں، میری معذرت قبول کریں۔ لیکن یزید بن محلب نے اصرار کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب حضرت ابو بردہ کی معذرت اور استعفا قبول نہیں کیا گیا تو حضرت ابو بردہ کہنے لگے کہ امیر محترم، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں جو مجھے میرے بابا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنائی ہے۔ تو یزید بن محلب کہنے لگا سنائیں، آپ کو آپ کے بابا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حدیث سنائی ہے؟ تو ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تولی بعمل وهو يعلم انه ليس لذلك العمل اہل، کہ جو کوئی آدمی کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہے، وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ صلاحیت، لیاقت اور قابلیت ہی نہیں ہے، محض یعنی کہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی ایسا آدمی پکا جہنمی ہے۔ تو یہ حدیث مجھے میرے بابا نے سنائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اس وجہ سے یہ بڑی حساس ذمہ داری ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، آپ میرا استعفا قبول کریں، میری معذرت قبول کریں، مجھے یہ ذمہ داری نہ سونپیں۔ جب حضرت ابو بردہ نے یزید بن محلب کو یہ حدیث سنائی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی للہیت دیکھ کر کے اب میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، اب تو آپ کو یقیناً یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی، میں آپ کو کسی صورت بھی آپ کی معذرت قبول نہیں کروں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اور جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ واقعتاً اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ اب ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، چاروں ناچار انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، لیکن وہ دل کے اندر وہ کسک رہی کہ یہ بڑی حساس ذمہ داری ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور اللہ کے ہاں میں اس کا جواب کیسے دے پاؤں گا۔ کچھ دن انہوں نے اس ذمہ داری کے اندر گزارے، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو سکا، بار بار یعنی کہ وہ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پریشان ہوتے رہے۔ بالآخر چند دن گزارنے کے بعد پھر وہ یزید بن محلب کے پاس آ گئے، دربان سے کہا کہ میں امیر سے ملاقات چاہتا ہوں، میرے لیے وقت لے دیں۔ دربان نے وقت لیا، یزید بن محلب نے ملاقات کا وقت دے دیا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ جب یزید بن محلب سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امیر محترم، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور اپنی عرض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے سنی ہے، میرے بابا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے وہ حدیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، وہ آدمی ملعون ہے، لعنت زدہ ہے جو اللہ کا نام لے کے مانگتا ہے۔
وَمَلْعُونٌ مَن يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ، اور وہ آدمی بھی قابل لعنت ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کے مانگا جاتا ہے، ثم منع سائلہ، پھر وہ مانگنے والے کو دیتا نہیں ہے، ما لم يسأل حجرا، شرط یہ ہے کہ جب تک مانگنے والا کسی بری چیز کا، غلط چیز کا، بیہودہ چیز کا سوال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا سوال ناجائز، غلط، برا اور بیہودہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نام کے ساتھ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اب میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے یہ سوال رکھتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ آرزو آپ سے کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیں، آپ مجھے اس سے عافیت دے دیں، یہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیں۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث بھی سنائی اور اللہ کا واسطہ دیا تو یزید بن محلب نے ان کا استعفا قبول کر لیا اور وہ ذمہ داری ان سے واپس لے لی۔ تو یہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس سے چند باتیں یعنی ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، ہر محلے کے اندر آدمی اپنی مرضی سے کھڑا ہوا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مجھے اگر اختیار ملا، میں اگر الیکٹ ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اہل محلہ یا اہل علاقہ جانتے ہیں یہ آدمی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ قابلیت نہیں رکھتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اس کو یہ ذمہ داری ملی تو یہ اور خسارے کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر یعنی کہ نا چونکہ بعد کا وہ آدمی بااثر ہوتا ہے، اثر رسوخ والا ہوتا ہے اور مالدار ہوتا ہے اور وہ اپنی اثر رسوخ کو یا روپے پیسے کو، اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر ایسے لوگ کو الیکٹ کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ اگر وہ آدمی خود اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر رہا ہے اور پھر وہ عہدہ حاصل کرتا ہے جبکہ وہ اس کے اہل نہیں ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس معاملے کے اندر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کے اس عہدے تک پہنچنے کا سبب بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چند دنیاوی مفادات کی خاطر اتنی بڑی وعید وہ اپنے ذمے لے لیں۔ لہذا یہ حساس معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمیں خاص طور پہ کان دھرنے چاہیے اور سوچ بچار کے بعد اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہیے۔